اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی بعد حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں بہت سارے سوالوں پر بات ہوگی، خاص طور پر جو بیوییں روٹھ کر ماں باپ کے گھر چلے جاتی ہیں، واپس آنے کا نام نہیں لیتی، یا پھر کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ بیویوں کو چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس پر ایک سوال بھی ہے۔ بلال بھائی، اللہ رب العزت آپ کو لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ بلال بھائی، بیوی کو میکے سے شوہر کے گھر واپس جانے کا کوئی عمل بتا دیں جو ہمیشہ شوہر کے پاس رہے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہی کچھ ہوتا ہے جب آپ کسی کو سر کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک مقام دیا ہے، اس لمٹ کے ساتھ آدمی جب چلتا ہے تو وہ بہت سارے معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ جب آدمی حد سے زیادہ اس لمٹ کو کراس کرتا ہے پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ کچھ ماں باپ بہت زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں جو اپنی بچیوں کو اپنے گھر بٹھاتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچی کا گھر شادی کے بعد اس کے شوہر کا جو گھر ہے وہ اصل اس کا گھر ہوتا ہے، نہ کہ اس کی ماں باپ کا گھر ہوتا ہے، اور کتنے دن تک آپ اپنی بچیوں کو بٹھا سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کڑاکے نکال کے رکھ دے گا۔ جو بندہ اس کو کرے گا، جس کی بیویاں روٹھی ہوئی ہیں یا جو ان کی طرف نہیں آ رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کڑاکے نکل جائیں گے۔ یہ عمل بہت دفعہ آزمایا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ یہ عمل اتنا مختصر ہے کہ ان پڑھ سا بندہ بھی اس کو کر سکتا ہے، جو بالکل قرآن پاک نہیں پڑھا ہو۔ ہوا ایسے تھا کہ میرا ایک دوست تھا، اب بھی ہے، بھائی آصف رنگڑ، جس کو ہم راجپوت کہتے ہیں، تو وہ لینگویج استعمال کرتا ہے، لیکن وہ ہے سرائکی۔ تو اس کی بیوی چلی گئی روٹھ کے، تو مجھے اس نے فون کیا کہ مرشد تیری پابی چلی گئی۔ اب وہ اپنی زبان میں اس نے کہا، میں نے کہا جی اس کی ماں بھی واپس آئے گی۔ تو میں نے اس کو 11 دن کا ٹائم دیا، میں نے کہا 11 دن کا یہ ٹائم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ واپس ایسے آئیں گے کہ آپ کا بھرم بھی رہے گا۔ تو 5ویں یا 6ٹھے دن مجھے اس نے فون کیا، اس نے کہا تیری بھابھی آ گئی ہے، ٹائم دے، کبھی روٹی کھاتے ہیں ہوٹل پہ، مطلب آپ کو کوئی پروگرام کرتا ہوں، یا کیا چاہیے تجھے مٹھائی کے طور پر؟ میں نے کہا جی مجھے اپنی مسجد کے لیے سولر پینل کی پلیٹیں چاہیے۔ تو اس وقت سستی وہ پلیٹیں تھیں اور بہت مضبوط والی وہ پلیٹیں تھیں، وہ اس نے مجھے پلیٹیں خرید کر مسجد کے لیے دی۔ تو اس کی بیوی بڑی عزت کے ساتھ آئی، اس کی ساس نے اس سے آ کے معذرت بھی کی تھی، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اس کی ساس اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، میں نے اس کو ایک نقش دیا، نقش میں آپ کو TCS کرواؤں گا کیونکہ نقش کے میں فیس چارج کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر انشاءاللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، کچھ ٹائم کے بعد میں آپ کو نقش لکھنے سکھاؤں گا، نقش کے طریقہ سکھاؤں گا، نقش کا استعمال بھی سکھاؤں گا، کیونکہ ابھی ہمارا فقیر خانہ بن رہا ہے، اس کے اندر الجھے ہوئے، تو کوئی اسٹوڈیو نہیں ہے۔ یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو چھپر سے نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر خرگوش ابھی ڈال دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی، جو مہمان آئیں گی ان کی خاطر تواضع کے لیے چیزیں دیسی طور پر استعمال کریں گے۔ تو معزز خواتین و حضرات، جو تعویذ ہے میرے محترم، آپ مجھے پرسنل میں رابطہ کریں گے، فیس میں آپ سے ضرور لوں گا، لیکن یہ ساتھ میں آج سے آپ عمل سٹارٹ کر لیں، ہو سکتا ہے اسی عمل سے بھی آپ کی بیوی واپس آ جائے، آپ کو نقش کی ضرورت بھی نہ پڑنی پڑے۔ آپ نے اس کی پرنٹ تصویر نکلوانی ہے اور خوشبو اپنے ساتھ رکھنی ہے، کوئی بھی خوشبو ہو سکتی ہے، عطر ہے یا پرفیوم ہے، جو آپ کو پسند ہو۔ آپ نے وضو کر لینا ہے، باوضو ہو کر مصلی پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ جب آپ پڑھیں نا انا اعطیناک الکوثر، بیوی کا نام، اس کی ماں کا نام تصور میں آپ سامنے رکھیں گے، آپ کی توجہ فوکس اسی پر ہونا چاہیے، پھر اگلا لفظ پڑھیں گے اس پر۔ اسی طریقے سے 313 مرتبہ سورۃ الکوثر آپ نے مکمل پڑھنی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے۔ اور مزے کی بات یہ، وہ میرا دوست مجھے بتاتا تھا، کہتا ہے میں چلتے پھرتے ہوئے سورۃ کوثر پڑھتا تھا، جب سے اس نے عمل سٹارٹ کیا، 5 دن یا 6 دن جو بھی تھا، مجھے پورا یاد نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ چلتے پھرتے سورۃ کوثر ہی پڑھتا تھا۔ تو آپ اس کو کر کے دیکھیں، اور آپ اس خوشبو پر دم کر لیں گے پڑھنے کے بعد، خوشبو پر دم کر کے وہ خوشبو خود لگائیں، تصویر اپنے پاس، بس اس کو سنبھال کے رکھ دینا، آپ نے اس کو جلانا ہے نہ کچھ کرنا ہے، اس کو سنبھال کے آپ نے رکھنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ السلام علیکم۔ کلمہ طیبہ کی زکوٰۃ اور فائدے بتا دیں۔ کلمہ طیبہ کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، تقریباً پیران اعظام اس کی زکوٰۃ نہیں نکلواتے، تو میں بھی اس کی زکوٰۃ نہیں بتاتا، کیونکہ کلمہ طیبہ جو ہے، اس کے اندر آپ روحانیت اجاگر کریں، اس سے قلوب کو جاری کریں، اس کے اندر اتنے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ آپ کو بتاتا ہوں، جس نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ باقی آپ اس کو جتنا پڑھتے ہیں، آپ ذاکرین کے اندر شمار ہو جاتے ہیں، جو ذاکرین ہوتے ہیں
ان کے لیے جنت میں اللہ رب العزت نے ایک دروازہ مخصوص کیا، وہ ہنستے خوشی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ اس کو دوسرا فائدہ بھی ہے۔ دوسرا سوال جی، زکوٰۃ اکبر کیا ہے مرشد جی، ضرور وضاحت کریں۔ زکوٰۃ اکبر سب سے غٹ جو زکوٰۃ ہوتی ہے، جو سب سے بڑی زکوٰۃ ہوتی ہے، مثال کے طور پر میں اپنی عملیات کے سفر میں جو میں سفر کر رہا ہوں عملیات کا، اس کے اندر میں سورۃ مزمل کی زکوٰۃ کو غٹ کہتا ہوں، بڑا کہتا ہوں، زکوٰۃ اکبر میں اس کو سمجھتا ہوں۔ تو اسی طرح عاملین اس کے اوپر عمل کرواتے ہیں۔ فرحان بھائی السلام علیکم، میرا نام گلزار عالم ہے، میں پشتو سنگر ہوں، آپ کی ویڈیو دیکھی، بہت اچھا لگا، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گلزار عالم صاحب، آپ ایک سنگر نہیں تاسو غٹ سنگر دے، صحیح رہا جی۔ آپ کی میں نے غزل سنی ہے، عشق ماشاءاللہ کمال ہے آپ کی آواز میں، آپ کے انداز میں، آپ کی شکل میں، اللہ رب العزت بہت ساری۔ اب یہ جو کمنٹس سے میرے خیال میں پرسوں کا آیا، پتہ نہیں اس سے ایک دن پہلے کا، لیکن اس کے بعد اس سنگر سے میری تفصیلی طور پر بات بھی ہوئی۔ اللہ رب العزت اس کو لمبی زندگی دے، اللہ رب العزت اس کی دنیا آخرت اچھی فرمائے۔ یہ ان کی محبت ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے خود بھی سنگروں سے محبت اس وجہ سے ہے کہ یہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور پختون تو سبحان اللہ، پختونوں کے ساتھ ایسا سسٹم، جس کی بن جاتی ہے وہ بھی مزے کرتا ہے، جس کی ان بن ہو جاتی ہے وہ بھی تباہ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بھی ہوں اور پختونوں کا شکر گزار ہوں۔ پچھلے دنوں میں ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، تو میرے پختون بھائیوں نے جو سفید داڑھیوں والے تھے مجھے مشینوں کی سلامی دی۔ پٹھان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلامی کس کو کہتے ہیں اور مشینیں کیا ہوتی ہیں، اور اگلوں کو بھی بتایا کہ یہ بندہ جو یہاں پر آتا ہے یہ کوئی چیز ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ کی محبت ہے، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم، میرا استاد تھا، وہ بولتا تھا کہ جنات سے ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن میرے علاقے میں کچھ عاملین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنات ان لوگوں کی تسخیر میں ہوتے ہیں، لیکن ایگریمنٹ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ چلہ کشی اور وظائف سے جنات تسخیر ہو جاتے ہیں، آپ رہنمائی فرمائے۔ دا بالکل ٹول بکواس دے، جنات تسخیر کے لیے ایگریمنٹ ضروری ہوتا ہے، اور ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ دوسرا ایک اسٹیپ ہوتا ہے۔ آپ اگر پوری زندگی پڑھتے رہیں تو جنات کبھی تسخیر نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ہے، ان کے نظارے، ان کے سامنے مشاہدات وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کی کلام کو توجہ سے دھیان سے پڑھتے ہیں تو جنات آپ کی سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کے ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے لیکن وہ بن جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے وہ کام آپ کے بنوا دیتا ہے۔ لیکن جنات کو تسخیر کرنے کے لیے ایگریمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ شاہ جی آپ کس شہر میں ہیں؟ زماکور ملتان دے جی، بس ہمارا ملتان میں فقیر خانہ ہے۔ السلام علیکم، مجھے بتاؤ چلہ کسے کہتے ہیں؟ وظیفہ کو چلہ کشی کہتے ہیں، مہربانی کر کے بتائیں۔ جی، جو آدمی چلہ کشی کے اندر، وظیفے کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ وظیفہ جو ہوتا ہے وہ ٹائم بدل کے پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ ایک وظیفے کو، اکثر عاملین اس کے اندر، اکثر معالجین کو میں نے دیکھا ہے اپنے مریضوں کو اس کے اندر الجھا دیتے ہیں، تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے، میرے بزرگوں کا، میرے خاندان کا، بہت سارے عاملین میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو عمل ایک دن میں، ایک ٹائم میں، ایک اس میں تعداد میں، ایک ہی لوازمات کے ساتھ پڑھا جائے، وہ آدمی چلہ کشی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رجت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ وظیفے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وظیفہ آپ کبھی ناغہ بھی کر سکتے ہیں، کبھی پڑھ بھی سکتے ہیں، کبھی اس کی تعداد کو بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، ٹائم کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ چلہ کشی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سیکنڈ کے بھی پابند ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں تو چلہ کشی نہیں ہوتے۔ تو دوسرا ایک کمنٹ سوال ہے پشتو میں، استاد جی زما دا رور دا مسئلہ شادی دا رشتہ دا مسئلہ دا هغې د پاره ساخت پکار دی، زمونږ مور پلار نه منم، تاسو زمونږ د پاره مهرباني کوم، اللہ تاسو ډیر عزت ورکړي۔ استاد جی ضرور جواب راکا۔ اب میں اس کو پشتو میں تو نہیں جواب دیتا، آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا شادی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ایک ساخ پشتو میں تعویذ کو کہا جاتا ہے، تو اس کے ساخ ان کو ضرورت ہے۔ بھائی میرے ماں باپ اس کے لیے نہیں مانتے، وہ مان جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ رشتے کے معاملے میں ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے، وہی اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے، ورنہ پوری زندگی آپ غلامی کرتے ہیں، کیونکہ جو عشق کی شادیاں ہوتی ہیں یہ بڑی تباہ کرتی ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کے دماغ کے اوپر یہ کیڑا ہے آپ کو، تو پھر آپ مجھ سے پرسنل میں رابطہ کریں گے، انشاءاللہ تعویذ بھی دیں گے، آپ کی اس سے شادی بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگلے معاملات آپ کے خود ہیں۔ امید ہے جو میرے دوستوں نے سوال مجھے کیے ہیں، جو میرے سسٹروں نے، ان کو ان کا جواب مل گیا ہوگا۔ بس دماد پر خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔